ایک چیز جو ہم یہ سال ہم نے بڑے ارادے بنائے, ہم لوگ اگر اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو بڑے سال ہم نے اس طرح گزار دیے ہیں کہ ہم جو ہے نا عادتیں بناتے ہیں, ارادے کرتے ہیں, قرآن سیکھنا ہے یار, نماز کو اچھا کرنا ہے, سب کچھ کرنا ہے, اور بڑی چیزیں ہیں جو ہم کرنے کی سوچتے ہیں. یار کوئی انسان کہتا ہے یار میں نے پردہ کرنا ہے, کوئی کہتا ہے یار میں نے نا آج سے اللہ تعالیٰ سے تعلق بلڈ کرنا ہے, کوئی کہتا ہے یار میں نے اپنی پڑھائی کرنی ہے, ٹھیک ہے, یار میں اپنا یونیورسٹی کو ٹائم نہیں دے پا رہی, اپنے کورس کو ٹائم نہیں دے پا رہی, کوئی کہتا ہے یار میں نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں صحیح ہو رہی میری, میں ارادہ کرتی ہوں آج سے میں یہ کام نہیں کروں, کوئی کہتا ہے یار میں نے یہ عادت اپنانی نہیں, چھوڑنی تھی, یہ نہیں ہونا میرے پاس. ہم لوگ بڑے پلانس بناتے ہیں, اکثر یہ 2 دن کام کرتے ہیں, کوئی 2 ہفتے چلتے ہیں, کوئی 1 مہینہ بھی چل جاتے ہیں, پھر چھوٹ جاتے ہیں, پھر آتے چھوٹ جاتی ہے, بنتے چھوٹ جاتی ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے. کیا مسئلہ ہے, کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم ایک چیز مس کر جاتے ہیں. دیکھیں جو آپ کی اچھا بننے کی کوشش ہے, جو گول سیٹنگ ہے, ٹھیک ہے, اس میں ایک چیز جو ہم سب بھول جاتے ہیں نا, وہ ہے پروٹیکشن. ہم حفاظت طلب نہیں کرتے. اور حفاظت طلب کیا ہے کہ ہمارا جو ایک دشمن ہم سب کو پتا ہے اس دنیا میں, جب ہم آتے ہیں ہمارا ایک دشمن ہے جو ازلی دشمن ہے, ہماری اس کے ساتھ جو ہے نا اباؤ اجدادی والی دشمنی ہے, وراثت والی دشمنی ہے. وہ دشمنی ہمیں وراثت میں ملی ہے ہمارے باپ حضرت آدم سے, وہ تب سے دشمن ہے, اور جب تک کہ دنیا ختم نہیں ہوتی دشمنی چلنی ہے. اور وہ دشمن ایسا جو ہمیں نظر نہیں آتا, اس لیے نا ہمیں بھول جاتا بار بار. اور اس دشمن نے آخری حد تک یہ کوشش کرنے کہ ہم اپنی کسی اچھی کام میں کامیاب نہ ہو سکے جو ہمیں فائدہ دے, کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے, کیونکہ اس کے سامنے ہمیں اللہ تعالیٰ نے فیور کر دیا تھا. ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے, ہم اللہ تعالیٰ کی فیور میں ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری فیور میں ہے اس کے سامنے, ٹھیک ہے. حالانکہ وہ ہم سے بہت زیادہ عبادت گزارا, ہم 2-3 عبادت کر ہی نہیں سکتے جتنی اس نے کر لی, لیکن اس کے سامنے درجہ کس کو بلند مل گیا, ہمیں. اور اس دشمن کو یہ کھٹکتی رہتی ہے بات, ٹھیک ہے. اب وہ دشمن ہمیں اچھا بننے ہی نہیں دیتا, اور ہم بھی اس سے کبھی پروٹیکشن لیتے ہی نہیں ہیں. تو ایک چیز جو آپ سب, مجھے نہیں پتا آپ لوگوں نے کیا گولز بنانے ہیں, وہ فٹنس کے لحاظ سے کچھ بھی ہے, کیسے ہے, میں نے آپ کو بتا دیا کیا کیا ہونے چاہیے, کیا کیا انسان کو کرنا چاہیے, کیا کیا مانگنا چاہیے, سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن وہ گولز دنیاوی ہوں یا دینی ہوں, کچھ بھی ہوں, آپ کو پروٹیکشن لینی پڑے گی اللہ تعالیٰ سے. اور وہ کیسے لینی ہے؟ اذکار, صبح شام کے اذکار کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنا لے. کوئی بھی گول سیٹنگ اگر آپ نے کی ہے اپنی لائف میں, آج آپ سوچ رہے ہیں کل صبح سے فجر کے بعد ہوتے ہیں, صبح کے اذکار, اور شام کو اثر کے بعد کیے جاتے ہیں, شام کے اذکار مغرب سے پہلے, اور رات کو سونے کے اذکار, اور پھر دعا. اور اذکار ہی دعا میں بہت بہترین دعائیں ہیں جو اذکار کے اندر موجود ہے. سب سے بہترین اللہم انی اعوذ بک من عذاب ربی اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر, یا اللہ مجھے لیزینس سے بچا لے. میں آپ کی بنا میں آتا ہوں لیزینس سے, کسل کہتے ہیں, کسل مندی نہیں ہوتا جیسے جو ہے لیزینس, یہ گری طبیعت یا کچھ کرنے کا دل نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ سے ہم صبح شام اس کی پناہ مانگ رہے ہیں, تو یہ بہت امپورٹنٹ آپ کے لیے. تو کوئی بھی یہ مت چھوڑے, اذکار کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنا لے, کیونکہ ہم پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی, ٹھیک ہے. اتنی پیاری پیاری دعائیں, اور پھر دعا اللہ تعالیٰ سے. حضرت علی یا حضرت عمر بن خطاب دونوں میں سے کسی نے کہا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پایا. میں ارادہ کرتا تھا, ٹوٹ جاتا تھا, تو مجھے پتا چلا میرا ایک رب بھی ہے. جیسے رسول اللہ نے فرمایا, سیک واٹ از بینیفیشل فار یو, مانگو اللہ تعالیٰ سے جو تمہارے لیے فائدے مند ہے, اینڈ آسک ہیلپ فرام اللہ, تم اس کے لیے کوشش کرو جو تمہیں لگتا ہے مجھے فائدہ دے گا. کسی عورت سے شادی یا کسی انسان سے شادی آپ کو لگتا ہے آپ کو فائدہ دے گی, کوئی جاب ہے جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے مجھے فائدہ ہوگا فائنینشلی, کوئی ہیبٹ ہے جو جائز ہے, حلال ہے, مستحب ہے, اس کو اپنانا حرام نہیں ہے اگر اس کے اندر, تو یا اللہ نے منع نہیں کیا, اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا, تو اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو. ہاں کوشش حرام نہیں ہے, تمہیں روکا نہیں گیا. اور پھر اللہ سے مدد بھی مانگو, اللہ میرے لیے اس کو آسان کر دے, استخارہ اسی کا تو نام ہے, دعا اسی کا. پھر اینڈ ڈونٹ گیو اپ, اور اس پہ ہارو نہیں. اگر تمہیں لگتا ہے تمہارے فائدہ مند ہے اس کے لیے کوشش کرو, اللہ سے مانگو, اللہ تعالیٰ مجھے یہ دے, مجھے لگ رہا ہے اس کے اندر فائدہ. لیکن اگر کوئی کام نہیں ہوتا, پھر بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے, اگر کوئی کام نہیں ہو رہا, تم نے بہت کوشش کی نہیں ہوئی, آپ نے بہت کوشش کی قرآن کلاس جوائن کرنے کی, آج اگر فار ایگزامپل کسی کا سیشن مس ہو جائے اور وہ یہ ریکارڈنگ سن رہا ہے, ٹھیک ہے, اس وقت آپ کے پاس یہ تھی, آپ نے بڑی کوشش کی کہ میں جوائن کر لوں, کسی طریقے سے کر لوں, نہیں ہوئی فار ایگزامپل, تو کیا کہو, یہ نہ کہو کہ کاش کہ میں یہ کر, آپ نے کوئی کام کرنے جانا, راستے میں کہیں اور آپ نے اس طرف سے چلے گئے, راستے میں ٹریفک آ گیا, یار کاش میں اس ٹائم نہ نکلتا اس ٹائم, کیونکہ کاش شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. بلکہ یہ کہو قدر اللہ وما شاء فعل, حدیث کا مفہوم ہے کہ جیسا اللہ نے چاہا ویسا ہو گیا. یہ قدر تھی اس کی, اللہ نے ایسا ہی چاہا تھا کہ تم اپنی کوشش پوری کرو, پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کو اپنے اوپر یار میں یہ کرتا تھا. تمہارے اندر تو کچھ ہے نہیں, کوشش تمہارے پاس ہے, ہم نے گول سیٹنگ کی, ہم نے پروٹیکشن بھی لے لیا اللہ تعالیٰ سے, سب کچھ کیا, دعا بھی کر لی, پھر بھی وہ کام نہیں ہو رہا یار, تو قدر اللہ وما شاء فعل, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. اگر یہ قدر اللہ وما شاء فعل نہیں نہ ہوتا تو ہم تو ویسے ڈپریشن سے مر جاتے, یار میں ہی منحوس ہوں, میں یہ ہوں. اور جن لوگوں کی زندگی میں یہ نہیں نہ ہوتا, وہ اپنے آپ کو پھر دوش دیتے رہتے ہیں, یار میں ہی جو کام کرتا ہوں نا اس کے اندر یہ ہو جاتا ہے. اور یہ آج ہماری دنیا میں ڈپریشن کیوں ہے, ہر کسی کو کہتا ہے میں ذمہ دار ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ, ٹھیک ہے, نہیں, اللہ ذمہ دار ہے ہر چیز کا. ہاں کوئی برائی ہمارے تک پہنچے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے اپنے نفس تم اپنی جان پہ ظلم کر دیتے ہو نا, اس لیے تمہیں یہ برائیاں پہنچتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم گناہ کر لیتے ہیں ان کے جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں ان کی پرواہ کیے بغیر ہم گناہ کر لیتے ہیں, اس وجہ سے ہمیں ان کے وہ توبہ کیے بغیر ان کے کانسیکوینسز, ان کے نتائج دیکھنے پڑتے ہیں. وہ ہمارے پاس ہماری وجہ سے آیا, لیکن وہ کیونکہ ہم نے گناہ کر دیا, اللہ نے تو منع کیا گناہ نہ کرو, ہم نے کر دیا اور اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پہ کلالی ماری, لیکن جو خیر ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے. اور کوئی بھی کام جو ہم اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں اور اللہ کے لیے شروع کریں, اس لیے انٹینشن بہت ضروری ہے. ایز اے مسلم انٹینشن بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کام کریں, اور کام کا نہ ہونا اس کا یہ نہیں کہ ہمارا کام نہیں ہوا تو ہمارا اجر بھی گیا,
कोई बंदा अगर ये नियत करा ना कि उसने गरीबों के लिए अस्पताल खोलना है और वो नहीं खोल पाया और मर गया, अस्पताल उसके आखिरत में के लिए खुल गया हुआ है, अजर मिल गया हुआ है उसको। लेकिन कोई बंदा जो है नियत गलत लेके अस्पताल खोल रहा है तो उसको बुरा अजर भी मिल चुका हुआ है। ये नियत इसीलिए बड़ी मैटर करती है। और जब अल्लाह का नाम किसी काम में शामिल हो जाए, अल्लाह की मदद से आप कर रहे हैं तो वो कभी भी आपको शर नहीं देता, खैर ही होती है।